جب شیطان ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو وہ مردود قرار دیا گیا اور اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا۔ شیطان ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد لیا کہ تا قیامت نوح انسان کو راہ حق سے گمراہ کرتا رہے گا اور انسانیت کو خدا کی اطاعت سے نکال کر شرک میں مبتلا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن آدم کو گمراہی سے بچانے اور صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے ہر دور میں پیغمبروں اور نبیوں کو بھیج کر بنی آدم پر احسان کیا۔ ابلیس کو یہ خوف تھا کہ ان نبیوں پیغمبروں کی تعلیمات کہیں انسانوں کو اس لا شریک معبود کے قریب نہ کر دے۔ جب رحمت للعالمین یعنی آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، میں اپنی اس ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ وہ دن ابلیس کے لیے سب سے زیادہ سختی کا دن تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی برکت سے بنی نوح انسان کو ہدایت ملنے والی تھی، جو ابلیس کی سب سے بڑی ناکامی تھی۔ ابلیس 4 بار بلند آواز سے رویا۔ پہلی بار جب اللہ تعالیٰ نے اسے لعین ٹھہرا کر اس پر لعنت فرمائی، دوسری بار جب اسے آسمان سے زمین پر پھینکا گیا، تیسری بار جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور چوتھی بار جب سورہ فاتحہ کا نزول ہوا۔ ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں حضرت اکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے روئے زمین نور سے منور ہو گئی۔ ابلیس نے کہا، آج ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ہمارا معاملہ خراب کر دے گا۔ تو اس کے ایک سپاہی نے کہا، تم جاؤ اس بچے کی عقل میں خامی پیدا کرو۔ چنانچہ ابلیس آیا، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے ایک لات ماری اور وہ عدن میں آ کر گرا۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شیطانوں کو آسمان سے نہیں روکا جاتا تھا، وہ بلا روک ٹوک آتے جاتے تھے، لیکن جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو شیطانوں کو 3 آسمانوں میں آنے سے روک دیا گیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شیاطین پر تمام آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے، انہیں آگ کے شعلے مارے جاتے تھے۔ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمانی دنیا میں خاص حفاظتی اقدامات تھے، اور ابلیس مردود کے لیے وہ رات ذلت بھری رات ثابت ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وقت آیا تو شیطان کو 70 زنجیریں پہنائی گئیں اور اسے بحر خضر میں سر کے بل لٹکا دیا گیا۔ تمام شیاطین اور سرکش مخلوقات بھی زنجیروں میں جکڑ دیے گئے۔ اب میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں ایک نمازی اور شیطان کا قصہ سناؤں گا۔ ایک شخص اندھیری رات میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا۔ اندھیرے کی وجہ سے اسے ٹھوکر لگ گئی اور وہ منہ کے بل کیچڑ میں گر گیا۔ کیچڑ سے اٹھ کر وہ گھر واپس آیا اور لباس تبدیل کر کے دوبارہ مسجد کی طرف چل دیا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ دوبارہ اسے ٹھوکر لگی اور وہ دوبارہ کیچڑ میں گر گیا۔ کیچڑ سے اٹھ کر وہ پھر دوبارہ اپنے گھر گیا، لباس بدلا اور مسجد جانے کے لیے دوبارہ گھر سے نکلا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر سے باہر نکلا تو اس کے دروازے پر اسے ایک شخص ملا جو اپنے ہاتھ میں روشن چراغ تھامے ہوئے تھا۔ چراغ والا شخص چپ چاپ نمازی کے آگے مسجد کی طرف چل دیا۔ اس مرتبہ چراغ کی روشنی میں نمازی کو مسجد پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ خیریت سے مسجد پہنچ گیا۔ مسجد کے دروازے پر پہنچ کر چراغ والا شخص رک گیا۔ نمازی اسے چھوڑ کر مسجد داخل ہو گیا اور نماز ادا کرنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ مسجد کے باہر آیا تو وہ چراغ والا شخص اس کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس نمازی کو چراغ کی روشنی میں گھر چھوڑ آئے۔ جب نمازی گھر پہنچ گیا تو نمازی نے اجنبی شخص سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اجنبی بولا، سچ بتاؤں تو میں ابلیس ہوں۔ نمازی کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس اجنبی کی یہ بات سن کر نمازی سوچنے لگا، ابلیس شیطان کیسے مجھے مسجد تک چھوڑ سکتا ہے؟ اس کا کام تو لوگوں کو بہکانا ہے۔ تو اس شخص نے بڑی حیرت کے ساتھ ابلیس سے پوچھا، تجھے تو میری نماز رہ جانے پر خوش ہونا چاہیے تھا، مگر تم تو چراغ کی روشنی میں مجھے مسجد تک چھوڑنے آئے۔
ابلیس نے جواب دیا کہ جب تمہیں پہلی ٹھوکر لگی اور تم لباس تبدیل کر کے مسجد کی طرف پلٹے تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ جب تمہیں دوسری ٹھوکر لگی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پورے خاندان کو بخش دیا۔ جس پر مجھے فکر ہوئی اگر اب تمہیں ٹھوکر لگی تو اللہ تعالیٰ کہیں تمہارے اس عمل کی بدولت تمہارے سارے گاؤں کی مغفرت نہ فرما دے، اس لیے میں چراغ لے کر آیا ہوں کہ تم بغیر گرے مسجد تک پہنچ جاؤ۔ اس شخص نے جیسے ہی یہ بات سنی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو دوستو، یہ ہے ہمارے رب کی شان، سبحان اللہ۔